بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ اس وقت پاکستان کے اندر آئین اور قانون کا سرعام مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی عدلیہ احکامات سناتی ہیں لیکن ادارے اس پر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے صاف صاف انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ کسی حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو عدالتوں میں ہونے والے فیصلوں پر عمل درآمد، عدالتوں میں ہونے والے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کہیں پر ہمیں نظر نہیں آتی۔ یعنی عدالتیں ایک بندے کو ریلیز کرتی ہیں لیکن پنجاب پولیس دوبارہ پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں کوٹ لکھپت جیل کے باہر، جہاں پر صنم جاوید خان جو پاکستان تحریک انصاف کی متحرک کارکن ہے، ان کی رہائی کے حوالے سے آج ان کو پولیس گرفتار کرنے کے لیے پہنچی ہوئی ہے۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اس وقت ریاست کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ریاست کے شہریوں کو کس طرح سے ان کی عزت کو جو ہے وہ تحفظ دینا ہے۔ ماں بہن بیٹی کا حیا، ماں بہن بیٹی کا تقدس اس وقت ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے، لیکن ریاست ہمیں کہیں پر بھی متحرک نظر نہیں آتی۔ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں پنجاب پولیس ہو، کے پی کے پولیس ہو، سندھ پولیس ہو، وہاں پر صرف پولیس کا راج نظر آتا ہے، یعنی جو محافظ ہیں انہی سے ہمارے لوگوں نے ڈرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے محافظ ہیں ان کی ترجیحات تحفظ کی نہیں رہیں، ان کی ترجیحات لوٹ مار پر لگی ہوئی ہیں، ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ابھی یعنی صنم جاوید کو چوتھی دفعہ ضمانت ملی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کی بہت بڑی تعداد ہے جو پہنچی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ صنم جاوید ماں بھی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور وہ بچے وہاں پر اپنی ماں کو ریسیو کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور وہ چوتھی بار یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ماں کو ریلیز کیا جاتا ہے، پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور وہ بچے سوال پوچھتے ہیں کہ ہماری ماں کا جرم کیا ہے؟ کیا اس ریاست کا شہری ہونا، کیا اس ریاست میں مڈل کلاس ہونا، کیا اس ریاست میں پڑھا لکھا ہونا، کیا اس ریاست میں سیاسی پارٹی کے ویژن کو سپورٹ کرنا کیا جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو پھر صاف صاف سیاسی جماعتوں کو آپ بین کر دیں اور جس طرح کی آپ حکومت چاہتے ہیں لے آئیں۔ یعنی پاکستان میں عجیب مذاق بنایا ہوا ہے، کسی قسم کا آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، سریعام ہمیں دندراتے نظر آتے ہیں، پنجاب پولیس کے اہلکار اور سریعام گرفتاری کرتے نظر آتے ہیں۔ نہ ان کو عدالت کا حیا ہے، نہ ان کو انسٹیٹیوشن کا تو حیا رہ ہی نہیں گیا، ہر جگہ پر بدمرضیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ حال رہ گیا پاکستان میں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو نون لیگ کو جس طرح سے گود لینے والوں نے گود لیا اور ان سے وعدہ کیا کہ جناب آپ واپس آئیں، 4 سال بعد آپ صحت یاب تو ہو ہی گئے ہیں کیونکہ منظوری ہو گئی ہے۔ وہ سہیل وڑے صاحب کہتے ہیں کہ مقبولیت ضروری نہیں ہے، قبولیت ضروری ہے۔ تو وہ جو قبولیت تھی وہ ہو گئی تھی میاں صاحب کی، کیونکہ چھوٹے بھائی نے ٹکا کے پالش کی اور بڑے بھائی کے لیے منظوری لی۔ اب بڑے بھائی کی منظوری کے بعد پاکستان میں وہ آگے واپس پورے ڈرامائی انداز میں ان کو جو ہے وہ مینار پاکستان پر جلسہ کروایا گیا، فل سپورٹ کیا گیا، ریاستی مشینری پوری کی پوری ہمیں خدمت گزار نظر آئی، اور اب ان کے ساتھ ایم کیو ایم نے اتحاد کیا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ وہی ایم کیو ایم ہے جو نواز شریف پر ماضی میں کھل کر تنقید کرتی نظر آتی تھی، جو یہ کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے جو الطاف حسین کو جب یہ سپورٹر ہوتے تھے، جتنے بھی یہ آئے ہیں ابھی بھانپتی کا کنبہ جو پہنچا ہے نواز شریف کے پاس ایم کیو ایم والے، یہ جب الطاف حسین کا دستراز تھے تو نواز شریف کو گالیاں دیتے ہوتے تھے اور ان کے مطابق نواز شریف غدار تھا۔ آج چونکہ بڑوں کا حکم ہے، انہوں نے جانا ہے وہاں پر بیعت کرنی ہے، اور نواز شریف کو اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے پورے میڈیا پر۔ اس وقت پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کا کردار اتنا بھیانک ہے کہ وہ ناقابل بیان ہے۔ اس پر نواز شریف کو ایک مسیحا کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جیسے پتہ نہیں کوئی وہ جناب کشمیر فتح کر کے آ گئے یا انہوں نے فلسطین کے لیے کوئی بڑا کام کر دیا ہے۔ یعنی یار ایک چور تھا، ڈاکو تھا، مفرور تھا، اشتہاری تھا، اور 4 سال سے اس ملک سے وہ بھاگا ہوا ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروا کے بھاگا ہوا ہے، اور وہ واپس آیا اقتدار کے لیے ڈیل کر کے، اور ہمارا میڈیا اس طرح سے لیٹ گیا ان کے سامنے کہ ناقابل بیان ہے۔ اتنا شرمناک کردار پورے سے رجیم چینج آپریشن میں اور اب تک کی سہولت کاری جو ہے اس میں میڈیا کا بھی ایک کردار نظر آتا ہے۔ سوشل میڈیا پر کمپین جب ہوتی ہے تو نون لیگ ہار جاتی ہے۔ ابھی انہوں نے پول کروایا، ابھی ہم سکرین پر دیکھیں بھی صحیح، یہ ٹویٹ دیکھیں آپ، انہوں نے ٹویٹر پہ پول کروایا، اس میں 81% لوگ وہ تھے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے، اور صرف 16% وہ لوگ تھے جو نون لیگ کو ووٹ دینے کے حق میں تھے۔ وہ پبلک پول اتنا ان کو چبھا، اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے وہ بالآخر ڈیلیٹ کر دیا شرمندگی کے مارے۔ لیکن غریدہ فروخی صاحبہ کا کچھ سروے ڈیفرنٹ آ رہا ہے، باقی سب کا نیوز کا میں نے دیکھا اس کا ڈیفرنٹ، جن چینلز کا یہ سینئر جرنلسٹ نے کروایا ٹویٹر پہ پول ان کا ڈیفرنٹ،
ایک غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں جو ہمیشہ سے حق کی وفاداری نبھاتی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ سے نون لیگ کی جو ہے وہ سپورٹ کی ہے. ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں نون لیگ کے ساتھ ہی ہمیشہ رہی ہیں. ان کی جو بینیفیشری ہیں وہ نون لیگ کی. انہوں نے سروے کروایا ہے لاہور کا اور انہوں نے کہا جی ڈی ایچ اے وائی بلاک کے علاوہ پورا لاہور جو ہے وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتا نظر آ رہا ہے. تو یہ صرف غریدہ کو نظر آ رہا ہے. ہم چونکہ پبلک میں جاتے ہیں، فیلڈ رپورٹر ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لاہور کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں کہیں پر نظر نہیں آتا کہ لوگ مسلم لیگ نون کے لیے مرے جا رہے ہوں، لیکن غریدہ صاحبہ کو نظر آ رہا ہے. انہوں نے بتایا بھی ہے. ساتھ ہی بات کرتے ہیں کہ کل مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب تشریف لے گئے، ان سے ملے اور مولانا طارق جمیل صاحب سے تعزیت کی. ان کے بیٹے کے وصال پر ڈیفینیٹلی جوان بیٹے کی جو موت ہوتی ہے وہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور اس پر مولانا صاحب خاصے غمگین بھی تھے. اور کال پر بھی انہوں نے کہا تھا عمران ریاض صاحب کو کہ اگر آپ تشریف لائیں تو میرے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ میں بہت ٹوٹا ہوں، بہت ٹوٹ گیا ہوں بیٹے کے وفات کے بعد. اگر آپ آئیں گے تو آپ کو آنا چاہیے، ضروری ہے، میرے لیے باعث سکون ہوگا. کل جب عمران ریاض خان صاحب گئے وہاں پر تعزیت کی، انہوں نے ملاقات کی، تو ایک دردناک سوال تھا جو مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا عمران ریاض خان صاحب سے کہ عمران صاحب آپ کی زبان میں لکنت نہیں تھی، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو اس سوال پر سوچنے کی ضرورت ہے. اور جو عمران ریاض صاحب نے جواب دیا وہ تماچا ہے اس سسٹم پر، وہ تھپڑ ہے اس گندے سسٹم پر، اس غلیظ سسٹم پر جس میں پاکستان کے شہریوں کو تحفظ نہیں ہے. بغیر کسی جرم کے اٹھا لیا جاتا ہے، بغیر کسی جرم کے 140 دن تک غائب رکھا جاتا ہے، بغیر کسی جرم کی پاداش میں نہیں، بغیر کچھ بتائے ہی اپنے پاس رکھ کر مختلف سزائیں دی جاتی ہیں، اور ایک 40 سال کے بندے کو اس حالت میں بھیجا جاتا ہے جیسے وہ کوئی 70 سال کے بزرگ ہو. لیکن اس سوال پر عمران ریاض خان صاحب کا جو جواب تھا وہ بڑا اطمینان بخش تھا. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب، جس اللہ نے پہلے پیدائش کے بعد بولنا سکھایا وہ دوبارہ بولنا سکھا دے گا، اور انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا. عمران ریاض خان اپنی توانا آواز کے ساتھ انشاءاللہ بے فضل تعالیٰ واپس لوٹیں گے اور ان کرپٹ عناصر کو ٹکر دیں گے جس طرح سے وہ پہلے بولتے تھے، دلیل کے ساتھ پورے. یعنی ان کا بولنا، ان کا لکھنا پاکستان کے لیے تھا، پاکستان کے لیے ہے اور پاکستان کے لیے رہے گا انشاءاللہ. تو جیسے ہی کم بیک کریں گے دوبارہ سے پاکستان کی نمائندگی بھی کریں گے اور پاکستان کے لیے بولتے بھی نظر آئیں گے. ساتھ ایک خبر شامل کر رہے تھے، فواد چودھری صاحب پر ایف آئی آر ہوئی ہے، اور ایف آئی آر کا اگر متن پڑھیں تو اتنی شرمناک ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں متن میں تو وہاں پر 4 بوریاں یوریا ہیں، 4 بوریاں ڈی اے پی ہیں، 4 چارپائیاں ہیں، کچھ ٹیبل ہیں، صوفے ہیں، یعنی اس طرح کی کہ وہ چوری کر کے لے گئے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جو ڈیٹ ڈالی گئی ہے وہ ہے 30 نومبر 2020، اور یہ تب کی ہے جب فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر تھے. یعنی ایک وفاقی وزیر کھاد کی بوریاں، کرسیاں، ٹیبل، صوفے وہ چوری کر رہے. یہ رہ گیا اس ریاست میں قانون، یہ رہ گیا اس ریاست میں آئین، یہ رہ گیا اس ریاست میں اصول. کچھ بھی نہیں رہا. اس سرزمین بے آئین پر ہر کوئی من مرضیاں کر رہا ہے. اور نگران سیٹ اپ، ساتھ یہ بھی ذکر کرتے چلے آخر میں کہ وفاقی حکومت جو اس وقت نگران ہے ان کے بھی 90 دن پورے ہو چکے، وہ بھی غیر آئینی، غیر جمہوری ہو چکی. انہوں نے بھی آئین کو بری طرح پامال کر دیا ہے، اور انوار الحق کاکڑ اور ان کی پوری ٹیم اسی صف میں آ کھڑی ہوئی ہے، آئین شکنوں کی صف میں، آئین کی پامالی کرنے والوں کی صف میں. لیکن دیکھیں گے کہ اس پر ہمارے بڑے قاضی صاحب جو بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ کیا ان آئین شکنوں کا گریبان پکڑتے ہیں؟ کیا ان کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں یا ان کو ریلیف دے دیا جاتا ہے؟ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.